بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آج ہم تیسرا باب شروع کریں گے، عائلی زندگی۔ عائلی زندگی، خاندانی زندگی۔ عائلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی ہے۔ عائلہ عربی کا لفظ ہے، یہ بیوی اور گھر کے دیگر افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی جمع عیال یا عائلات آتی ہیں۔ عائلی زندگی میں ماں باپ، بہن بھائی اور بیوی اور بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ اس کو اگر وسیع معنوں میں لیا جائے تو اس میں چچا، ماموں، خالہ اور پھوپھی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ گویا ایک چھوٹی سی حکومت بن جاتی ہے جس کا سربراہ مرد اور بیوی وزیر ہوتی ہے۔ بچے رعایا میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے عائلی زندگی کو شرعی معاملہ قرار دیا کیونکہ عیسائیت وغیرہ اس کو تقویٰ کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ عائلی زندگی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں دیکھیں کہ اسلام نے عائلی زندگی کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی پسند۔ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے پسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور بلا شبہ ہم نے آپ سے قبل رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا۔ یوں اللہ نے عورتوں اور اولاد کو انسانوں کے لیے مصروفیت اور ذریعہ فرحت و عزت بنا دیا۔ نسل میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا نکاح کا حکم دیا، اسے نسل انسانی کی افزائش کا باعث قرار دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتے ہیں، خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ترجمہ: جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے جوڑا پیدا کیا اور ان میں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، کیونکہ دنیا میں رونق انسانوں سے ہوتی ہے اور جن عمارتوں میں انسان نہیں رہتے وہ بھوت بگلا بن جاتی ہے۔ حکم خدا بندی۔ خدا تعالیٰ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کا حکم دیا ہے اور نکاح نہ کرنے کو برا سمجھا ہے۔ فرمایا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، بس اپنی پسندیدہ عورتوں سے نکاح کرو۔ اس طرح اللہ نے نکاح کے معاملے میں عورت اور مرد کی پسندیدگی ضرور قرار دی ہے کیونکہ کامیاب ازواجی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ محروم ساحلی لوگ اور نکاح۔ اسلام میں نکاح کے وقت جس چیز کو سب سے زیادہ مقدم رکھنے پر زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ محروم لوگوں کے نکاح پر زور دیا تاکہ ان کی صلاحیت قائم رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، پس تم غیر شادی شدہ نیک غلاموں اور لونڈیوں کے نکاح کر دیا کرو۔ اسلام سے پہلے لونڈی اور غلام کی کوئی معاشرتی حیثیت نہیں تھی، جبکہ اسلام نے ان کے نکاح کو ضروری قرار دے دیا کہ ان کو آزاد کرو، ان کو نکاح کر دو۔ رزق کی کشادگی کا ذریعہ۔ نکاح فراخی رزق کا باعث ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کا رزق کشادہ کر دے گا۔ آج لوگ نکاح اور بچوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے رزق کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے۔ اس طرح نکاح سے رزق کشادہ ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ عائلی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں نمبر 1 ہے، نصف ایمان۔ نکاح کو حدیث میں خاص اہمیت دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، نکاح آدھا ایمان ہے۔ اس طرح نکاح سے نصف ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، ورنہ انسان کسی وقت بھی کردار سے گر سکتا ہے۔ سنت انبیاء۔ نکاح خاص طور پر انبیاء کی سنت ہے۔ کوئی پیغمبر بغیر نکاح کے نہیں رہا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ گویا اس راستے کو انبیاء نے لازم پکڑا ہے، اس لیے ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ سو گریز اخلاق کی تباہی ہے۔ اللہ کی پسندیدہ چیز۔ نکاح خدا کی سب سے پسندیدہ چیز کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مباح چیزوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز نکاح ہے، اس لیے نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس راستے کی رکاوٹیں دور کرنا ضروری ہے۔ نکاح سے بہت سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ترک نکاح سخت گناہ۔ نکاح کو بلا وجہ ترک کرنے کو اسلام میں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں نکاح سے بچنے کو حلال چیزوں کو حرام کرنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ ایمان کا محافظ۔ نکاح ایمان کا محافظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو ایمان کا ایسا قلعہ قرار دیا ہے جس میں داخل ہونے کے بعد انسان ایمانی لحاظ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، نکاح ایمان کا قلعہ ہے، جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنے دین کا نصف حصہ قلعے میں محفوظ کر لیا۔ اس طرح ایمان کا ایک بڑا حصہ محفوظ ہو جاتا ہے۔
आइली ज़िंदगी के मकासद व फ़वाइद। नंबर 1 है बक़ाए नस्ल। आइली ज़िंदगी का बुनियादी मकसद इंसानी नस्ल की बका है। ये काम दोनों मर्द और औरत मिलकर ही कर सकते हैं। निकाह महज नफसानी ख्वाहिश को पूरा करने का ज़रिया ही नहीं बल्कि अफ़ज़ाइश नस्ल का ज़रिया भी है। आज के दौर में ज़्यादा बच्चों को गुर्बत का निशाना समझा जाता है, लेकिन इस्लाम ने इस कत्ल इंसानियत की नफ़ी की है। इरशाद रब्बानी है, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को भूख के डर से कत्ल मत करो, हम तुमको भी रिस्क देंगे और उनको भी रिस्क देंगे। हिफाजत किरदार। निकाह इंसान के किरदार की न सिर्फ हिफाजत करता है बल्कि इसको मजबूत कर देता है। गोया निकाह तकमील ईमान का ज़रिया है, इसलिए निकाह पर शैतान चीख उठता है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब कोई निकाह करता है तो शैतान चीख उठता है और कहता है, इसका बुरा हो, इसने मुझसे 2/3 दीन बचा लिया। एक और हदीस में निकाह को ईमान का किला करार दिया गया है। तरबियत औलाद। आइली ज़िंदगी में तरबियत नस्ल को बहुत अहमियत हासिल है। इसकी दीनी, अखलाकी और इल्मी तरबियत बहुत अहमियत रखती है। इस पर किसी कौम के अरूज व ज़वाल का इन्हिसार होता है। इरशाद बारी ताला है, ईमान वालों अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को आग से बचाओ। इसलिए तरबियत औलाद में निकाह का बुनियादी किरदार होता है। इत्मीनान। हर दौर में निकाह इत्मीनान क़ल्ब में अहम किरदार अदा करता रहा है और आज भी कर रहा है। निकाह से दूरी ने मगरबी माशरे को तबाह कर दिया है। बीवी और बच्चे इंसान के लिए इत्मीनान का बाइस बनते हैं। इरशाद रब्बानी है, व मिन आयातिही खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। और इसकी निशानी में से एक ये भी है कि इसने तुम्हारे लिए खुद तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम इनके पास सुकून हासिल करो, और इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। जिनसी ख्वाहिशात की तकमील। निकाह का मकसद इंसान की जिनसी ख्वाहिशात की जायज़ तकमील भी है कि अगर ये ख्वाहिशात गलत सिमत पर चल पड़े तो माशरा तबाह हो जाता है। इरशाद रब्बानी है, खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा। इसने तुम्हारे लिए खुद तुम ही में से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो। एक हदीस में बीवी के पास जाने को सदका और नेकी करार दिया और ज़िना के मुजरिम को सख्त सज़ा भी सुनाई। एहसास ज़िम्मेदारी। निकाह से नस्ल में माशरा बेहतर होता है और अफराद एहसास ज़िम्मेदारी के हाथ आदी हो जाते हैं। ख़ानदानी ज़िम्मेदारी की वजह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता माशरे का एक ज़िम्मेदार फ़र्द बन जाता है। यही एहसास ज़िम्मेदारी माशरे के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है। यही एहसास ज़िम्मेदारी का जज्बा ज़िंदगी के दीगर मैदानों में भी अहम किरदार अदा करता है। कुशादगी रिस्क। निकाह रिस्क की कुशादगी का बाइस बनता है, इसलिए हदीस नबी में इरशाद है, निकाह के ज़रिए रिस्क तलाश करो। ये अमलन तजर्बा किया गया है कि शादी के बाद रिस्क में इजाफा हो जाता है, क्योंकि औलाद और बीवी के रिस्क की वजह से निकाह करने वाले के रिस्क में इजाफा हो जाता है। माशरती तवाज़ुन। निकाह माशरे को मुतवाज़िन बनाता है, इंसान के अंदर मनफी क़ुव्वतों पर कंट्रोल का जज्बा पैदा करता है। इस तरह मर्द और ज़न के आज़ादाना ताल्लुकात की वजह से माशरे के अंदर जो गैर अखलाकी रवैया पैदा होता है, निकाह इसको ख़त्म करके इंसान को मुतवाज़िन बनाता है। इस तरह निकाह माशरती तवाज़ुन इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।